امام یوسف نبہانی اتنی بڑی ہستی ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ آپ کی اہلیہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. جس کی بیوی کی یہ شان ہو اس کے شوہر کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہی امام یوسف نبہانی ہیں، جب بارگاہ رسالت میں جاتے تھے تو کبھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا سرکار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں، آپ چوکھٹ پہ کیوں کھڑے ہوتے، مواجے پر کیوں نہیں آتے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کتوں کا کام دروازوں پر ہوتا ہے، گھر میں گھسنے کی اوقات نہیں ہوتی. ایسی شخصیت امام یوسف نبہانی. اب وہ اپنی کتاب سعادت الکونین میں لکھ رہے ہیں کہ اہل البیت کی فضیلت بیان کرنے کی شان کیا ہے. ایک شاعر تھا، اس شاعر نے ایک ہی شعر صرف اہل بیت کی شان میں لکھا، اہل بیت کی فضیلت میں لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ شخص سو گیا. سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب کے اندر میدان محشر بپا ہے، اور میدان محشر بپا ہے، سب کا حساب ہو رہا ہے. ان جناب شاعر صاحب کا بھی حساب ہوا. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جب حساب ہوتا ہے تو پھر خدا کا منادی اعلان کرتا ہے اس شاعر کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ. جیسے ہی عذاب کے فرشتوں نے اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہا تو اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاتے ہو، جبکہ اس نے ایک شعر میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا ہے. جس نے 2 مصرے محبوب کی شان میں لکھا، محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے 2 مصروں کی وجہ سے ہم اسے جنت کا مسافر بناتے ہیں. اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی تعریف کی ہے، اس کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اسے جنت کے راستے کا مسافر بنایا جاتا ہے. جب آنکھ کھلی خواب کا اثر تھا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا آج سے میں نے اپنا قلم نبی کی اولاد کی تعریف کے لیے وقف کر دیا ہے. جب بھی لکھوں گا تو نبی کی اولاد کی تعریف ہی لکھوں گا. اندازہ کریں جب 2 مصروں میں یہ حال ہے تو جو ساری زندگی نبی اور آل نبی کی محبت میں گزار دیں